بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گرت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اسباق۔ یہ اعزاز، مرتبہ، مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو عطایا ہے، یقیناً آپ کی عظمت، رفعت اور بلندی بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ امت محمدیہ کو بھی اعزاز حاصل ہے، یا انسانیت کو بھی اعزاز حاصل ہو گیا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کریم نے انسانوں میں سے سید البشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند ترین مقام پر پہنچا کر انسان کو بھی، انسانیت کو بھی عظمت بخشی ہے۔ یقیناً کچھ لوگوں نے اپنی دانست میں یا وہ اپنے آپ کو عقیدت مند قرار دیتے ہوئے وہ اس کی اصل حقیقت تک نہیں پہنچے اور سن سنا کر چند باتیں اپنی طرف سے گھڑ کر 27 رجب کو یا 27 شب کو، رجب کی 27 شب کو کچھ ایسے اعمال کرنے لگ گئے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ از راہ اصلاح میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس کے بعد خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے ہیں، صحابہ 100 سال تک دنیا میں موجود رہے ہیں،
صحابہ کے بعد صحابہ سے محبت کرنے والے تابعین موجود رہے ہیں، تبع تابعین. ان میں سے کسی نے بھی ایک رات بھی اسپیشل اس وجہ سے اٹھ کر 27 شب کو، رجب کی 27 رات کو عبادت کی ہو یا 27 کا روزہ رکھا ہو، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے جب انہوں نے کیا ہی نہیں تو پھر ہم کہاں سے یہ ہم نے شروع کر رکھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کا بھی شب معراج کی اصل رات پہ اتفاق ہی موجود نہیں ہے. بے شمار اس میں اقوال موجود ہیں. رحیق المختوم کے اندر مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے سارے اقوال اکٹھے کیے ہیں اور کسی قول کو راجح نہیں کہا. یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. لہذا جب رات ہی منتخب نہیں ہے، اس کے اندر بھی شدید اختلاف موجود ہے کہ کون سی رات تھی، تو پھر عبادت کیسی، اس کی تخصیص کیسی، اس دن کا روزہ کیوں، چراغاں کہاں سے آ گیا، وہ ایک جشن وہ کہاں سے آ گیا. لہذا کسی بھی حدیث میں، کسی بھی مستند روایت کے اندر یہ موجود ہی نہیں ہے. جو کام ہم نے شروع کر رکھے ہیں، جبکہ اتنا اتفاق موجود ہے کہ معراج مکہ میں ہوئی ہے، اس چیز پر اتفاق ہے. آگے تاریخ میں اختلاف ہے. مکہ کے اندر 10 سال مدینہ میں گزارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کہا ہو، اور حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ عمارت، وہ بستر، وہ جگہ جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے تھے، وہ کمرہ، وہ گھر موجود تھا. آپ کی زندگی میں وہ جگہ موجود تھی جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر شروع ہوا اور واپس بھی آپ وہیں پہ آئے. وہ جگہ موجود تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے اس عمارت کو بھی چراغاں، اس عمارت پر بھی چراغاں نہیں کیا. سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے نا؟ اسی عمارت کا بنتا ہے نا. سب سے زیادہ حق اس عمارت کا بنتا تھا جہاں سے یہ سفر کا آغاز ہوا ہے. اس جگہ یہ ایسا کوئی کام نہیں کیا گیا، یا اس کو جائے نماز قرار دیا نہیں گیا گا، یا اس جگہ کو ایسا کوئی خاص مرتبہ نہیں دیا گیا. تو ہر گھر میں اور اس کے بعد ہر جگہ پہ اس طرح کا ماحول پیدا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ عمل نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا. کیا ہم صحابہ سے زیادہ محبت کر سکتے؟ خلفائے اربعہ موجود تھے. اگر یہ اہم ہوتی رات، صحابہ موجود تھے، وہ حل نکالتے کہ یار حل نکال لو، کون سی رات ہے، ہم نے عبادت کرنی ہے. اختلاف ختم کرتے. ہر چیز کا اختلاف انہوں نے ختم کیا ہے جو اس وقت موجود تھا. لہٰذا اگر یہ اہم رات ہوتی عبادت کے اعتبار سے، 100 سال تک صحابہ موجود رہے مل بیٹھ کر، وہ اس کا حل نکالتے. پتا کرو کون سی رات ہے، تحقیق کرو. لہذا انہوں نے اس رات کی کوئی تحقیق نہیں کی. ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مینشن نہیں کیا اس بات کو، کیونکہ جو عمل ہو، شریعت نام ہے عمل کا. جس چیز کو عملی طور پر کرنا ہوتا ہے شریعت نے اس کو بتا دیا ہوتا ہے. مثلا رمضان کے روزے رکھنے فکس کر دیا ہے
روزے یہاں سے شروع ہونے یہاں تک ختم ہونے. نماز کا وقت بتا دیا ہے, کون سا وقت ہے نماز کا. زکوٰۃ بتا دی ہے, حج کا طریقہ بتا دیا ہے, صدقہ دینے کا طریقہ بتا دیا ہے, عملاً ہر چیز کو بتا دیا ہے. اگر اس رات کی یا اس دن کی کوئی خاص عبادت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مینشن نہ کرتے؟ لہذا نہیں بتایا تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لہذا اس تکلف میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے. اور دوسری, یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جو جتنی عبادتیں ہم نے شروع کر رکھی ہیں, جو نئی شب معراج کے نام سے ہم نے کر رکھی ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بالکل ذہن سے نکال دیں. ہاں, حقیقت کیا ہے وہ میں آگے جا کر آخری بات میں وہ اختتام کروں گا. ہمیں اس میں چاہیے کیا, ہمیں کہا کیا گیا ہے, اس معراج سے ہمارے لیے سبق کیا ہے, وہ اصل بات ہے. نہ کہ ہم چائنا کی چند بتیاں لگا کر یا تھوڑی دیر جا کر گپے لگا کر ہم سمجھیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. یہ خام خیالی ہے, بلکہ یہ دین کے اندر نئی چیز ہے. تو اس سفر میں, کیونکہ اس کی کافی یعنی تفصیل میں نے 2-3 سال پہلے کئی خطبات کے اندر بیان کی ہے, اس لیے چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسباق ہیں اس سفر کے ہمارے لیے وہ کون کون سے ہیں, مختصراً وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سفر, مقدس سفر, عظمت والا سفر, ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اطاعت, تسلیم اور فرما برداری شریعت کا خاص ایک فلسفہ ہے, اور شریعت کی خاص ایک سنت ہے, اور اس پر عمل ضروری ہے, جو اس سفر سے ہمیں ملتا ہے. کیوں؟ 1450 کلومیٹر سفر ہے, حرم مکی سے لے کر مسجد اقصی تک کا 1450 کلومیٹر کا اب کا سفر ہے, اور واپسی کا بھی اتنا ہی ہے. گویا 3000 سے اوپر کا سفر, یہ زمینی سفر, اور آسمان تک کا سفر, آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں کا سفر, یہ ایک رات کے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, رات کے تھوڑے حصے میں کر لیا. یہ بات عقل میں بالکل نہیں آتی. لہذا سمجھ کے آیا کہ شریعت جو کہہ دے مان لو, عقل کام کرے نہ کرے بات مانو. تمہاری عقل کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم شریعت کا ہر حکم سمجھ سکو. لہذا جو شریعت تمہیں کہتی ہے فوراً مان لو, اس کے اندر حکمتیں ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مل جائے حکمت تو فبیہا, نہ ملے تو سر تسلیم خم کر دو, بات مان لو. حضرت ام ہانی, ان کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, جا کر یہ سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا یہ واقعہ مشرکین کو بیان نہ کرنا, مجھے شک ہے یہ لوگ جھٹلا دیں گے, آپ کے ساتھی بھی جھٹلا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو بیان کروں گا, یہ ایک خاص حکم بیان کروں گا. معلوم یہ ہوا, دوسرا سبق یہ ہے کہ جو چیز آپ کو اسلام نے بتا دی ہے وہ آگے بھی پہنچانی ہے, چھپا نہیں سکتے. کہ آپ کہیں اگر میں نے یہ بات یہاں بیان کر دی, یہ کیا کہیں گے, یہ تو الٹ پڑ جائے گا, مجھے یہ موقع نہیں ہے اس بات کرنے کا. ہاں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, آپ نے بات ضرور کرنی ہے, لیکن اس بات کا انداز حکمت برا ضرور ہونا چاہیے. لیکن آپ صرف ڈیلے کرتے جائیں یہ مناسب نہیں ہے. بات کہہ دینی ہے لیکن حکمت کے ساتھ کہنی ہے. 2 سبق اہم, کہ ایک تسلیم و رضا, اطاعت, فرما برداری, کہ وہ سفر جس میں انہوں نے انکار بھی کر دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بتایا کہ میں نے ایسے ایسے معراج کی ہے, سب مذاق کرنے لگے. انہوں نے پھر ٹیسٹ کے طور پہ کہا اچھا بتاؤ مسجد اقصی کے کتنے ستون ہیں, کیا کیا اس میں. تو دنیا کا سب سے پہلا آن لائن کیمرہ اللہ نے چلایا. پھر
اللہ نے مسجد اقصی سامنے کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دے کر بتا رہے ہیں یہ اتنے ستون ہیں, اتنے دروازے, سارا کچھ بتا رہے ہیں. جنہوں نے دیکھی تھی وہ فوراً حیران ہو گئے اور آگے نکلے. انہوں نے کہا وہ راستے میں ہمارے فلاں فلاں قافلے ملے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے تھے, ان کا ایک اونٹ بھی گم گیا تھا, وہ ڈھونڈ رہے تھے, ان کے اوپر ایک پیالہ پانی کا بھی پڑا تھا. وہ ساری چیزیں بتا دی, پھر وہ ماننے پر مجبور ہوئے. گویا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آن لائن کس کو دکھایا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے, اتنے سو سال پہلے تو وہ مان گئے. لہذا شریعت کا جو حکم وہ مانا جائے اور شریعت کی ہر بات آگے پہنچائی جائے. تیسری بات, ناشکری سے اجتناب کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے. اور اسی طرح جا رہے تھے, عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا جہنم سے بچ جاؤ, میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے. انہوں نے پوچھا کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ یہ اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہیں. نعمتیں استعمال کریں گی, اگر کسی دن کوئی چیز نہیں ملے گی فوراً یہ کہہ دے گی ہمیں تو زندگی بھر یہاں سکون نہیں ملا. اور لان تان بہت کرتی ہیں. گھر میں بچوں کے ساتھ یا گفتگو کا انداز ایسا سخت کلمات بولے جاتے ہیں جو پنجابی کے اندر, اردو کے اندر, زبان کے اندر خاص طور پہ خواتین بولتی ہیں. گویا یہ خواتین ہی نہیں, یہ ساری بھی ایسی نہیں ہوتی. بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کے اندر موجود ہیں, ازواج مطہرات کے اندر موجود ہیں جن کی مثالیں موجود ہیں, لیکن اس سے مراد کثرت ہے. تو وہ ان کی کثرت کیوں؟ ناشکری کی وجہ سے. اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ ناشکری مردوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. مجھے ایک سفر میں جانا ہوا, لمبا سفر تھا. جن صاحب کے ساتھ میں سفر میں تھا, مہنگی گاڑی ان کے پاس, باہر گرمی, سخت موسم, ٹھنڈی گاڑی, آرام دہ, پتہ نہیں چل رہا کہ سڑک پہ جا رہے ہیں کہ نہیں. جتنا سفر رہا اس سفر کے اندر باتیں ہوتی رہیں, تو خاص طور پہ دو باتیں انہوں نے ذکر کی. ایک یہ کہ مصروفیت بہت ہے, کام اتنا ہے, ادھر جانا پڑتا ہے, ادھر جانا پڑتا ہے, یہ سفر بڑا مشکل ٹائم نکال کے آؤ, بہت مشکل ٹائم نکالا ہے. یہ بات بار بار دہرائی. اور دوسری بات یہ حالات بڑے خراب ہیں, بیڑا غرق ہو گیا, کچھ پلے نہیں ہے. ایک طرف یہ ہے کہ ٹائم نہیں نکلتا, کاروبار سے وقت نہیں نکلتا, دوسری طرف گاڑی مہنگی میں بیٹھے ہیں, سفر آرام دہ ہے, لیکن سارے رستے میں بات یہ ہے کہ بیڑا غرق ہو گیا ہے, حالات بڑے خراب ہیں, میرے تو کاروباری حالات خراب ہیں. بھائی جب ہم نے یہ ٹھان لی ہے کہ جو ہے اس پر شکر گزاری نہیں کرنی, تو پھر ہمیں یہی رونا رہے گا. وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم سمجھتے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. روڈوں پہ نکل جائے, ہر طرف آپ کو فروٹ ہی فروٹ نظر آئے گا, بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی, لیکن ہم اس کے باوجود سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں کچھ نہیں, بیڑا غرق ہو گیا, کاروبار نہیں. کیوں؟ ہم نے بطور مسلمان سیکھا ہی نہیں ہے کہ شکر گزاری بھی کرنی. اور تیسری بات, یعنی اس کا پھر حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حال یہ کہ کثرت سے صدقہ کرو اور استغفار کرو. اگر خواتین سے یا کسی سے بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے ناشکری والا, کثرت سے صدقہ کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے. اور چوتھی بات, اس سفر سے یہ نکلتی ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں وہ دیکھا تھا, میں نے جہنم میں ایسی خواتین کی کثرت دیکھی. اس سفر سے چوتھی بات جو نکلتی ہے, بڑی اہم ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرایا گیا, گھر سے ہی آسمانوں تک پہنچایا جا سکتا تھا, گھر سے ڈائریکٹ آسمانوں پہ لے جایا جا سکتا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مسجد حرام میں لایا گیا. مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گئے, وہاں نماز ادا کی, اور وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا, واپسی پہ پھر مسجد اقصی میں آئے, پھر مسجد حرام ہے. اس سفر میں کتنی مرتبہ
4 مرتبہ 2 مسجدوں میں گئے ہیں اس سفر میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ معمول رہا، سفر پہ جاتے تھے تو آخری کام مسجد میں جانا ہوتا تھا۔ سفر سے آتے تھے سب سے پہلا کام کیا ہوتا تھا؟ مسجد میں جاتے تھے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسجدوں سے جڑی ہے، اور اس اہم سفر سے بھی یہ ملتا ہے کہ برک لنوریہ آیاتنا بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، اللہ نے بھی فرمایا برکتیں چاہتے ہو، عظمتیں چاہتے ہو، میری نشانیاں دیکھنا چاہتے ہو تو مسجدوں سے جڑ جاؤ۔ اور ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا ہے۔ بے برکتی یعنی اس زندگی میں سب سے عظیم سفر ہے، اس سفر کا آغاز، اس کی انتہا مسجدوں سے ہے، یاد رکھیں، یہ اہم بات ہے۔ اور جو سبق لے کر آئے آگر جا کر ذکر کرتا ہوں وہ بھی مسجدوں سے متعلق ہے۔ اور اسی طرح جب کسی بڑی شخصیت سے ملاقات ہو جائے، کوئی عظمت مل جائے، کوئی بلندی اور رتبہ مل جائے، کوئی عہدہ اور اقتدار مل جائے، تو پھر رویوں کے اندر تبدیلی نہیں آنی چاہیے، عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ اب اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، ملاقات کس سے ہے؟ یہ سعودی عرب کے بادشاہ سے نہیں ہے، یہ روم اور کسرا کے بادشاہ سے نہیں ہے، یہ جو ہے یہ پوری دنیا کے بادشاہ جو دنیا میں موجود تھے ان سے ملاقات نہیں تھی، یہ ملاقات اللہ رب العزت کی ذات سے تھی، اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو رویے تھے اس کے اندر عاجزی انکساری اسی طرح موجود رہی ہے۔ گویا جب عظمت اور رفعت مل جائے تو آپ کے رویوں کے اندر سختی، اکڑ، غرور، تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح گھر کے کام بھی کرتے تھے، بلکہ آخر عمر تک رہا، آخری جو وصیت کی یہی کی تھی نا کہ وما ملکت ایمانکم، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نماز اور غلاموں کے ساتھ۔ گویا ان کی فکر تھی، چھوٹے لوگوں کی فکر تھی۔ اسی طریقے سے کہ تحیت المسجد، مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز کو معمول بنانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ معروف حدیث سے پوچھا تھا کون سا عمل ہے بھائی؟ میں نے تو تیری آواز جو ہے جنت میں، تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تو اور کوئی بات سمجھ نہیں آتی، صرف یہ ایک میری زندگی کا معمول ہے کہ میں نے کبھی تحیت المسجد یا وضو کے 2 نفل کبھی نہیں چھوڑے۔ گویا یہ ایک بھی سبق ملتا ہے کہ مسجد اور پھر مسجد کے اندر آنے کا یا وضو کرنے کا ایک یہ بھی عمل موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے فطرت کے قریب رہیں، مصنوعی چیزوں سے اجتناب کریں۔ زندگی جو مصنوعی ہے کھانے پینے کے اندر خاص طور پہ فطرت کے قریب رہیں، جتنی صحت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے بچ کر رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں پیش کی گئیں، شراب اور دودھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو پسند کیا؟ دودھ کو پسند کیا گیا جو فطرتی چیز ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے اور یہی بہتر ہے۔ گویا ہم نے مصنوعی چیزوں کو اپنی غذاؤں کا حصہ بنا لی، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے غیبت سے اجتناب کرنا چاہیے جو ہماری ہر فون کال کا حصہ ہے، ہماری ہر مجلس کا حصہ ہے، ہماری ہر گفتگو کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس سفر کے اندر دیکھا لوگوں ان کے ہاتھ ناخن تانبے کے ہیں، اپنے چہرے اور سینے کو اس تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں اور ان کا گوشت ادھر رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ غیبت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آخری بات وہ یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ معمول ہے کہ تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں سب سے عظیم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے، خالی ہاتھ تو نہیں لوٹانا تھا۔ شریعت ساری کی ساری زمین پہ نازل ہوئی ہے، اب آپ کو اپنے پاس بلایا ہے تو وہاں سفر سے پہلے شک صدر کیا ہے، آب زمزم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل کو جو پہلے ہی پاک ہے دھویا گیا ہے۔ گویا جب اللہ سے ملاقات کی جاتی ہے تو وضو کر کے ہم آتے ہیں نا، وضو کر کے آتے ہیں، ہاتھ منہ دھو کے آتے ہیں، شک صدر کیا گیا۔ گویا یہ بھی سائنس کے اندر یعنی
سب سے پہلا بائی پاس ہوا ہے، یعنی وہ اس طریقے کا تو نہیں، لیکن سائنس کو ایک نقطہ مل گیا کہ یہ کام بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سفر ہوا، فضائی سفر پہلا ہوا ہے، اور یہ بھی سائنس کو ایک نقطہ ملا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہاں گئے تو تحفہ کیا دیا آپ کو پتا ہے وہ کون سا ہے؟ گویا باقی چیزیں جو گھر بھجوائی جائیں کسی کے ہاں تو وہ نارمل سی ہوتی ہیں، جب کوئی خاص پیغام ہوتا ہے تو ملکوں کے بادشاہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ حالانکہ اب تو جدید ذرائع موجود ہیں، ویڈیو لنک موجود ہے، سارے ملکوں کے رہنماؤں کو وہیں پہ بات کر لینی چاہیے، لیکن پھر بھی دورے خاص ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہ باتیں وہ ویڈیو لنک پہ ہونے والی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی ویڈیو لنک پہ دکھائی گئی، اور اللہ سے ملاقات بھی اس طریقے سے ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے اپنے پاس بلا کر کچھ دیا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ جو دیا گیا وہ بہت خاص ہے، جو دیا گیا وہ بہت ہی خاص ہے، اور وہ اس لیے خاص ہے کہ اس سے پہلا ایسا کوئی سفر ہوا نہیں ہے، اور یہ سفر کرنے کے بعد جو دیا گیا وہ انتہائی اہم ہے۔ وہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے 50 نمازیں دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات دی ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ، فرمایا جو رات کو پڑھ کے سوتا ہے یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ رات کو بے شمار نقصانات ہوتے ہیں، چوری ہوتی ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سال کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے کہ اس کے اندر بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ اگر ہماری روٹین ہو تو کسی کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ گویا کئی چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے، بہت لمبا ٹاپک ہے۔ جو پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے اللہ اس کو ہر چیز سے محفوظ کر لیتا ہے، فتنوں سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے، ہر چیز سے وہ سو رہا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ دوسرا تحفہ ہے۔ تیسرا تحفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسپیشل آرڈیننس دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسپیشل تزکیہ دیا، آرڈیننس دے دیا، آپ کی امت سے جو بندہ شرک نہیں کرے گا جتنا مرضی بڑا گناہ ہو میں اس کو معاف کر دوں گا، جو لکھ کے دے دیا۔ یہ 3 تحفے دیے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر واپس آئے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی امت کے لیے ایک تخفیف کروائی ہے، واپس جاؤ اور 5 نمازیں رہیں۔ اللہ نے کہا جب 5 پڑھ لو، 1 نماز کے بدلے 10 کا اجر ملے گا۔ گویا جو 1 نہیں پڑھتا کتنی چھوڑتا ہے؟ 10 چھوڑتا ہے۔ جو 1 پڑھتا ہے کتنا اجر ہے؟ 10 کا اجر ہے۔ یہ اسپیشل جو ہمیں تحفہ ملا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، تو گویا ہم تکریم نہیں کر رہے، ہم بے ادبی اللہ کی بھی کر رہے ہیں، اس کے رسول کی بھی کر رہے ہیں۔ کل اکیلی بے ادبی نہیں ہے، اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ بہت خاص ہے یہ کام۔ اور پھر ایک تحفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بھیجا تھا، یاد ہے نا، کہ جاؤ یہ جنت بڑی بیابان پڑی ہے، بڑی درخیز ہے، اپنی امت کو سلام بھی کہنا، اور یہ کہنا کہ اس جنت کے اندر درخت لگانے ہیں، اور درخت لگانے کا آسان طریقہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ ایک دفعہ کہو گے اللہ ایک درخت جنت میں لگا دے گا۔ یہ تحائف دیے گئے ہیں، کیا ان تحائف کو ہم نے قبول کیا ہے؟ یہ خاص ہیں، ان کو تو ہم نے قبول نہیں کیا، اور باقی سارے ہم کام کر رہے ہیں۔ گویا جو لے کر آئے ہیں، میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے، یاد رکھ لیں، بار بار سن لیں، جو یہ اہم نہیں کہ آپ کس وقت گئے ہیں، شب معراج یا اس کا جو ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ لفظ یاد رکھ لیں کہ یہ اہم نہیں کہ آپ کس رات کو گئے ہیں، کس دن گئے ہیں، کس تاریخ کو گئے ہیں، یہ اہم نہیں، یہ اہم ہے کہ آپ لے کر کے آئے ہیں، یہ اہم ہے آپ لے کر کے آئے ہیں، اور اس سے اہم یہ ہے کہ ہم اس کو اپناتے کتنا ہیں، یہ اہم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔